کبھی اہل مغرب یہ توہین اور گستاخی امت مسلمہ کو ہضم کرانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں، دیکھیں جی یہ رائے کی اظہار کی آزادی کا دور ہے، اور یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ آزادی اظہار رائے کے فلسفہ کو بنیاد بنا کر انبیاء کی توہین اور خاتم الانبیاء کی گستاخی قابل برداشت بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، آزادی اظہار رائے اور شے ہے، توہین رسالت اور شے ہے۔ میرا سوال یہ ہے، توہین رسالت آزادی اظہار رائے میں کب سے شامل ہوئی ہے؟ توہین رسالت تو جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جسے فقط اسلام ہی جرم قرار نہیں دیتا، تمام آسمانی مذاہب اسے جرم قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہی اسے جرم قرار نہیں دیتی، بلکہ تمام آسمانی کتابیں اسے جرم قرار دیتی ہیں۔ تو توہین رسالت کا مرتکب فقط مسلمانوں کا مجرم نہیں ہے، اصولی طور پر یہودیوں کے ہاں بھی مجرم ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی مجرم ہے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی روشنی میں بھی مجرم ہے۔ یہ قرآن کا مجرم ہی نہیں ہے، تمام آسمانی وحی کا مجرم ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، آزادی اظہار رائے اور شے ہے، توہین رسالت اور شے ہے۔ توہین رسالت کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر قابل برداشت نہیں بنایا جا سکتا۔ دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی قانون اور دستور میں رائے کے اظہار کی مطلق آزادی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ حدود ہیں، کچھ نہ کچھ قیود ہیں، کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں۔ رائے کے اظہار کی آزادی کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں۔ آزادی اظہار رائے مادر پدر آزاد شے کا نام نہیں ہے۔ فرانس نے کئی بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے۔ اگر آپ فرانس کے دستور اور آئین کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق تب تک تسلیم کیا جاتا ہے جب تک اس سے کسی دوسرے کا حق متاثر اور مجروح نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے کا حق متاثر اور مجروح ہو پھر آزادی اظہار رائے کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جرمنی کا قانون آپ دیکھ لیں، جرمنی کے قانون میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر شخص کو تقریر کی، تحریر کی، رائے کے اظہار کی آزادی کا حق حاصل ہے، مگر یہ حقوق دوسروں کی شخصی عزت و تکریم کے دائرہ میں رہتے ہوئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب کسی کی شخصی عزت و تکریم مجروح ہو تو پھر یہ حق سلب کر لیے جاتے ہیں۔ امریکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر دیکھا جائے اس میں بھی یہ بات واضح طور پہ موجود اور مذکور ہے کہ ایسی رائے کا اظہار جس سے امن عامہ میں خلل آتا ہو، لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہو، اخلاقی بگاڑ اور فساد کا سبب بنتا ہو، ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے آزادی اظہار رائے کے اس حق کو سلب کر لے۔ معلوم یہ ہوا یہ آزادی اظہار رائے مادر پدر آزاد شے کا نام نہیں ہے۔ جن ممالک کا حوالہ دیا جاتا ہے ان ممالک میں بھی اس کی حدود اور قیود ہیں۔ امریکہ میں آزادی اظہار کے عنوان سے اس کی پالیسیوں اور اس کے رازوں پہ تبصرہ کرنا جرم ہے۔ برطانیہ کو آپ دیکھ لیجئے، برطانیہ میں آزادی اظہار رائے کے نام پر حضرت عیسیٰ کی توہین کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ ملکہ برطانیہ کی توہین کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور تو اور برطانیہ میں ہائیڈ پارک میں ایک گوشہ ہے جسے اسپیکر کارنر کہتے ہیں۔ مخصوص اوقات میں یہاں جا کر ہر کسی کو اول فول بکنے کی اجازت ہوتی ہے، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کی اجازت ہوتی ہے، جو بکواسات کرنا چاہے کر سکتا ہے، قانونی طور پہ اسے اجازت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ پابندی برقرار ہے کہ ملکہ اور عیسیٰ کی توہین نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا آزادی اظہار رائے یہ مطلق نہیں ہے، اس کے لیے بھی پابندیاں ہیں۔
ہولوکاسٹ کے خلاف بیان دینے پہ پابندی ہے، اور اگر کوئی بیان دے تو سزا مقرر ہے۔ یورپ میں بہت سارے ٹیچروں کو ہولوکاسٹ کے خلاف تبصرہ کرنے پر نوکریوں سے برخاست کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں، اور وجہ یہ بتائی گئی اس سے یہودیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جذبات فقط یہود و نصارہ کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ ٹھیس انہی کے جذبات کو پہنچتی ہے، امت مسلمہ کے جذبات کو نہیں پہنچتی؟ کیا دل انہی کے سینوں میں ہے؟ ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے۔ جب کوئی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس سے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اہل مغرب جو آزادی اظہار رائے کا منجن بیچ کر، آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر نبی کی توہین اور گستاخی کو ہضم کروانا چاہتے ہیں، این خیال استو محال استو جنو، نبی کی امت اسے کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے جی آپ ڈائلاگ اور مکالمہ کا راستہ کیوں اختیار نہیں کر لیتے؟ بہت سارے مقامات ایسے آئے، اہل مغرب اور یورپ نے ڈائلاگ اور مکالمہ کا راستہ چھوڑ کر بندوق اور گولی کا راستہ اختیار کیا۔ صدام حسین کے معاملہ میں دیکھ لیں، کرنل قذافی کے معاملہ میں دیکھ لیں، اسامہ بن لادن کے معاملہ میں دیکھ لیں، افغانستان کے معاملہ میں دیکھ لیں، اور بہت سارے معاملات میں دیکھ لیں، خود ڈائلاگ اور مکالمہ کا راستہ چھوڑ دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ جب نبی کی توہین ہو آپ ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں، مکالمہ کا راستہ اختیار کریں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے گستاخی۔ دلیل کا جواب تو دلیل سے دیا جاتا ہے، خواہ وہ دلیل جتنی بھی بے ڈھنگی ہو، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، لیکن گالی کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستشرقین نے، اہل مغرب نے، یہود و نصارہ نے، ہندوؤں نے کتابیں لکھی، ان میں اسلام پر، صاحب اسلام پر بڑے اعتراضات کیے۔ تو جو اعتراض دلیل کی بنیاد پر تھے، بھلے اس دلیل میں کوئی وزن نہیں تھا، وہ دلیل بے ڈھنگی تھی، نبی کی امت نے اس کا جواب دلیل سے دیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک پنڈت تھا دیانت سرسوتی، اس نے ایک کتاب لکھی ستیارت پرکاش، یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سچائی کی روشنی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پنڈت دیانت نے اپنی اس کتاب میں متعدد اعتراضات کیے، اہل اسلام نے سامنا کیا، اعتراضات کے جواب دیے۔ بانی دارالعلوم، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ میدان میں آئے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایک کتاب لکھی حق پرکاش، جواب دیا۔ اسی طریقے سے سر ولیم میور نے کتاب لکھی دی لائف آف محمد، اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراضات کیے۔ امت مسلمہ کے علماء نے اس کے جوابات دیے، اس لیے کہ دلیل کا جواب دیا جاتا ہے، دلیل سے دیا جاتا ہے، اور جب کوئی کسی کو گالی دے تو گالی کا جواب کوئی کیا دے گا؟ یہی وجہ ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی، اس میں لاجک اور دلیل نہیں تھی، تو اس پہ جتنا بھی اس کی حفاظت کی گئی حملہ نہیں روکا جا سکا۔ راجپال نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، اس میں حضور کی توہین کی، آپ کی گستاخی کی، آپ کو گالیاں دی۔ غازی علم الدین شہید میدان میں آئے، واصل جہنم کر دیا۔ تو دلیل کا جواب تو دلیل سے دیا جاتا ہے، گالی کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا۔